السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 1967 کو مانسہرہ جبوڑی میں مولانا سید غلام نبی شاہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے مدرسہ سراج العلوم جیوڑی میں حاصل کی، جہاں آپ ناظرہ، حفظ، درس نظامی کی علوم سے مستفید ہوئے۔ دورہ حدیث شریف 1988 میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے کیا۔ فراغت کے بعد تدریسی زندگی کا آغاز مدرسہ سراج العلوم جبوڑی سے کیا اور مدرسہ کی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اکتوبر 2005 کے زلزلہ کے بعد مولانا سید غلام نبی شاہ نے مدرسہ مانسہرہ شفٹ کر لیا، تو مولانا مرحوم نے اپنی تدریسی سلسلے کو نئے قائم شدہ ادارے میں جاری رکھا، جبکہ خطابت کا فریضہ آپ نے 2003 کے بعد جامع مسجد امیر حمزہ پکھوال مانسہرہ شہر میں جاری رکھا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خوش الحان و نظریاتی خطیب تھے۔ ان کی مترنم آواز و خطابت کا اپنا انداز تھا۔ ان کی خطابت میں لحن داؤدی کا واضح پرتو تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جبوڑی اور پکھوال کے جمعہ میں اطراف و اکناف سے عوام الناس ذوق و شوق سے شریک ہوتے اور مولانا کی شیریں بیانی سے قلب و جگر کو معطر کرتے۔ یہی ذوق خطابت آپ کے لیے اندرون و بیرون ممالک کے تبلیغی اسفار کا ذریعہ بنا۔ گزشتہ 10 سالوں سے برطانیہ، دبئی، متحدہ عرب امارات میں واعظ نصیحت کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ آپ جمعیت علماء اسلام مانسہرہ کے نائب امیر اور صوبائی شورا کے ممبر تھے۔ 2018 کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر حلقہ PK 34 سے MPA کا الیکشن لڑا۔ ختم نبوت کی تحریک میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شانہ بشانہ رہے۔ اپنے مدرسہ عربیہ سراج العلوم ٹھاکرہ مانسہرہ کے لیے کوئٹہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر کورونا مرض کی تشخیص ہوئی۔ ایوب میڈیکل میں داخل رہے، لیکن اجل کی آمد نے ڈاکٹروں کی کوشش ایک نہ چلنے دی۔ یاد الہی میں سرشار وہاں چل دیے۔ 2 بیٹے مولانا انظر شاہ، مولانا مظہر شاہ اور 3 بیٹیاں آپ کا صدقہ جاریہ ہیں۔ 14 اپریل بروز منگل شب 9 بجے آپ کے والد گرامی مولانا غلام نبی شاہ نے جھکی کمر، شکستہ دل، نم آنکھوں، بوجھل قدموں مگر رضا بالتقدیر کامل ایمان کے ساتھ اپنے لخت جگر کا جنازہ پڑھایا۔ مدرسہ سراج العلوم ٹھاکرہ میں آپ کی تدفین کی گئی۔ مولانا محمد یحییٰ محسن رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مارچ 1947 کو راجکوٹ ضلع مظفر آباد میں مولانا عبدالرحیم کے گھر آنکھ کھولی۔ آپ کے والد گیروال مینٹل ہسپتال کی جامع مسجد میں امام و خطیب رہے، جبکہ آپ کے چچا جان جناب مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے پیر تھے۔ مولانا یحییٰ محسن رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تعلیم قاری محمد یونس مرحوم سے مانسہرہ میں حاصل کی۔ درس نظامی کی تعلیم کا آغاز 1961 میں دارالعلوم عربیہ حنفیہ پسرو ضلع سیالکوٹ سے کیا۔ کچھ عرصہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گوجرانوالہ میں شرف تلمذ حاصل رہا۔ 1968 میں جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور سے سند فراغت و سند تجوید حاصل کی۔ بعد از فراغت ترجمہ و تفسیر مدرسہ بدر العلوم رحیم یار خان میں اور مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ سے پسرور ضلع سیالکوٹ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت پسروری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جامع مسجد حنفیہ قاسمیہ ناروال میں
امام و خطابت، درس و تدریس کے فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ ایلیمنٹری کالج میں بھی اسلامیات کی پوسٹ پر تدریسی سلسلہ جاری رہا۔ مفتی بشیر احمد پسروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شادی اپنی عزیزہ سے کرا دی، جس کی وجہ سے آپ مانسہرہ سے ناروال مقیم ہو گئے۔ آپ کی دینی و تدریسی خدمات نصف صدی پر محیط ہیں۔ 2018 عیسوی میں اپنے بڑے فرزند مولانا زکریا کو نائب امام و منتظم، جبکہ قاری عبدالقدوس کو نائب خطیب مقرر کیا۔ مولانا یحییٰ محسن 6 اپریل کو کمر درد کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ آپ کو ناروال کے سہارا اسپتال میں داخل کیا گیا۔ 6 دن ناروال لاہور علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹروں نے بیماری کو زبردستی کرونا قرار دیا اور سب گھر والوں کو قرنطینہ میں داخل کر دیا۔ مولانا یحییٰ محسن نے 73 سال کی بہاریں دیکھ کر 12 اپریل کو جان آفریں کی سپرد کر دی۔ آپ کے فرزند اکبر مولانا زکریا نے نماز پڑھائی۔ وصیت کے مطابق مسجد کے قریب تدفین کی گئی۔ 4 صاحبزادے حفاظ و قراء، 3 صاحبزادیاں عالمہ ہیں جو مولانا مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ حاجی طارق محمود رحمۃ اللہ علیہ 18 اپریل 1952 عیسوی کو حاجی محمد مسکین کے گھر گنڈھا مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ عصری تعلیم میٹرک تک گورنمنٹ ہائی اسکول چٹی ڈیری میں حاصل کی۔ گھریلو ماحول تبلیغی جماعت سے منسلک تھا۔ آپ بھی 19 سال کی عمر سے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا تعلق تھا۔ 4 مرتبہ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کیا۔ 2 مرتبہ انڈیا، البانیہ، چائنا، بنگلہ دیش، ملائیشیا، اٹلی، اردن، برازیل، ساؤتھ افریقہ، شارجہ، صومالیہ، سوڈان، تائی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن میں تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا۔ آپ مانسہرہ تبلیغی مرکز کے امیر تھے۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا۔ متعدد بار حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ سفر اور میزبانی کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت خواجہ صاحب سے تعلق کی برکت تھی کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دل و جان سے فدا تھے۔ مانسہرہ کی ختم نبوت کانفرنسوں میں شرکت اور سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ علماء کرام کی بہت تعظیم و تکریم کرتے، اپنی اولاد اور متعلقین کو علماء کے احترام کا درس دیتے تھے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگا رہے تھے۔ طبیعت خراب ہوئی، گھر لایا گیا۔ ہسپتال داخل ہونے سے قبل عزیز و اقارب سے معافی تلافی کی۔ ایوب میڈیکل ایبٹ آباد داخل ہوئے۔ آخری دن تمام ڈاکٹروں کو جمع کر کے دین کی دعوت دی۔ موت سے قبل کلمہ کا ورد شروع کیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ جس زبان سے خالق سے سب کچھ ہونے کے یقین کو پوری زندگی پوری دنیا میں بیان کرتے رہے، آج اسی خالق حقیقی سے جا ملے۔ الحمدللہ 2 بیٹے حافظ قرآن، جن میں 1 عالم جبکہ 5 بیٹیاں عالمات ہیں، ہر ایک مدرسۃ البنات کا نظام چلا رہی ہیں۔ یقیناً یہ اولاد اور مدارس صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ 12 اپریل 2020 عیسوی اتوار شام 4 بجے انتقال ہوا۔ ان کی موت کو زبردستی کرونا کی موت قرار دینے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے کافی تگدو اور مولانا مفتی کفایت اللہ کی جد و جہد سے ڈیڈ باڈی 60 گھنٹے بعد رات 11 بجے دی گئی۔ رات کی تاریکی میں کرفیو کی وجہ سے تبلیغی مرکز میں 3 بار جنازہ ادا کیا گیا۔ پہلی بار مرحوم کے فرزند مولانا محمد عمیر، دوسری بار مرکز کے عالم دین اور تیسری بار مولانا مفتی کفایت اللہ مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام نے جنازہ پڑھایا۔ تبلیغی مرکز کے ملکیتی قبرستان کے احاطہ میں تدفین کی گئی۔